وہ انتم سردیشتہ کل کی اوتار جو آئیں گے اشبما شبما روحا دیو دتم جگت پتی اسینا سابوت منمشتری شرابر یہ گڑا دویتا پیچھر ترا چھوڑا چھوڑیا آئینا پرتی مدوتی میں نے کہا سنیے if you love me keep my commands and I will ask the Father and he will give you another comforter that he may abide with you forever. I request to all لگایا یہ پھول کے نا یہ مائک یہ ساؤنڈ یہ علماء یہ تمام چیزیں جو آپ نے خرچ کی ہے کوئی سوال کر سکتا ہے سریا پہاڑ کے لوگوں یہ لائٹ لگانے کی ضرورت کیا تھی یہ شامیانہ لگانے کی ضرورت کیا تھی یہ مائک بلانے کی ضرورت کیا تھی یہ علماء کو بلانے کی ضرورت کیا ہے یہ جھنڈیاں لگانے کی ضرورت کیا ہے آپ سینہ چوڑا کیجئے اور دنیا کو کہیے سنو یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے یہ سریعہ والوں کا طریقہ نہیں ہے جھنڈیاں لگانا مصطفیٰ کی آمد پر پوری کائنات کو سجانا گھر کو سجانا یہ میرا طریقہ نہیں ہے یہ جبریل امین کا طریقہ ہے سبحان اللہ یہ جبریل امین کا طریقہ ہے سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار آ رہے حضرات دنیا کا یہ معمول ہے انسان کسی کو مانتا ہے کب جب اس کی خوبیوں کو دیکھتا ہے تب انسان کسی کو مانتا ہے کب جب اس کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے تب انسان کسی کو مانتا ہے کب جب اس کے جود و نوال کو دیکھتا ہے تب حضرت علامہ مولانا شکیل صاحب نظامی کو آپ نے اس وقت تک نہیں مانا تھا جب تک کہ آپ نے ان کا چلنا نہیں دیکھا تھا ان کا بولنا نہیں دیکھا تھا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں دیکھا تھا لیکن جب آپ نے ان کی صبح کو دیکھا ان کی شام کو دیکھا ان کے زندگی کے ایام کو دیکھا پھر آپ نے اسے مان لیا ہے مطلب یہ ہے دنیا کا دستور یہی ہے دنیا دیکھنے کے بعد مانتی ہے دنیا نے کرامت دیکھنے کے بعد غوث کو مانا ہے دنیا نے علم لیاقت دیکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کو مانا ہے دنیا نے علم دیکھنے کے بعد حضرت مولا کائنات کو باب العلم تسلیم کیا ہے دنیا نے صداقت دیکھنے کے بعد حضرت ابو بکر کو مانا ہے حضرات کبھی بھی ایسا نہ ہوا حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک کبھی ایسا نہ ہوا کہ آدم آئے بعد میں ہو ان کے ماننے والے پہلے بن گئے ہو حضرت موسیٰ آئے بعد میں ہو ان کے ماننے والے پہلے بن گئے ہو حضرت نوح آئے بعد میں ہو ان کے ماننے والے پہلے بن گئے ہو حضرت ابراہیم آئے بعد میں ہو ان کے ماننے والے پہلے بن گئے ہو بلکہ دستور یہی ہے آدم آئے پہلے ہے بعد میں لوگوں نے شفیع اللہ مانا ہے حضرت نوح آئے پہلے ہے بعد میں لوگوں نے نجی اللہ مانا ہے حضرت ابراہیم آئے پہلے ہے بعد میں لوگوں نے خلیل اللہ مانا ہے حضرت موسیٰ آئے پہلے ہے بعد میں لوگوں نے کلیم اللہ مانا ہے حضرت عیسیٰ آئے پہلے ہے بعد میں لوگوں نے روح اللہ مانا ہے لیکن یہ میرے مصطفیٰ کی خصوصیت ہے نبی آئے نہیں ہے زمانے نے رسول اللہ زمانے میں رسول اللہ مان لیا ہے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور ان کے معجزات کتنے ہیں آج تک نہ کوئی شمار کر پایا ہے اور ہمارا ایمان کہتا ہے نہ قیامت تک کوئی شمار کر پائے گا بہت سارے شعراء نے بہت سارے سیرت نگاروں نے لکھنے کی کوشش کی لیکن لکھتے آخر اس نتیجے پر پہنچے جس نتیجے پر پہنچنے کے بعد فریبی کے امام محمد رضا قلم اٹھاتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس پائے تنہائی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں حضرات
یہ شعر آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن شعر آج سننا ہی نہیں ہے، بلکہ شعر سمجھ کے جائیے تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، آپ کا ہردے گدگد ہو جائے، آپ کے سینے میں عشق رسالت کا چراغ روشن ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں، سریا والوں، آپ جن سے محبت کرتے ہو، آپ جن سے پریم کرتے ہو، ان کی خوبیاں لکھیے۔ آپ قلم اور کاپی لوگے، لکھنا شروع کرو گے، 10 خوبیاں، 20 خوبیاں، 50 خوبیاں، وہ بڑے اچھے ہیں، ان کا اخلاق اچھا ہے، ان کا کریکٹر اچھا ہے، وہ بڑے ملنسار ہے۔ لکھنے کے بعد آخر میں فل اسٹاپ لگاؤ گے، مولانا لیجئے، ہم نے بیان کر دیا جس سے محبت کرتا ہو، یہ ان کی خوبیاں ہیں۔ حضرات سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بات پوری ہو جانا، اوصاف کا ختم ہو جانا، یہ بھی تو ایک عیب ہے۔ آقا وہ ہے جن کی بات پوری ہوئی نہیں ہوتی ہے، جن کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کروں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کروں تجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، خالق کا بندہ خلق کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ چچا کی لمبی عمر عطا فرمائے، کہیے آمین ثم آمین۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم ذات ہے جن کے کمالات، جن کی اسپیشلٹیز کا احاطہ آج تک 1450 سال ہو گئے، لیکن آج تک نہ کوئی کر پایا ہے۔ کمال ہے میرے آقا کا۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگوں کی بایوگرافی لکھی جاتی ہے، سیرت لکھی جاتی ہے، بہت سارے لوگوں پہ بڑی بڑی کتابیں آتی ہے، کچھ تو ایسے ہیں مرنے سے پہلے ان پر کتابیں لکھ دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں اعلیٰ حضرت جیسے، تاج الشریعہ جیسے، جن کے جانے کے بعد ان کے ماننے والے، ان کے مریدین متوسلین ان پہ کتابیں لکھتے ہیں، 1 کتاب، 2 کتاب، 3 کتاب، 4 کتاب، پھر بات پوری ہو جاتی ہے۔ میرے آقا تو وہ ہے جن کی بات 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، آج تک نہ کوئی کر پایا ہے۔ ان پر طرح طرح کی کتابیں، طرح طرح کی زبانوں میں، مختلف ملکوں میں کتابیں لکھی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی بات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی شاعر کہتا ہے، یا رسول اللہ زندگیاں ختم ہو گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی آپ کے قدموں میں پڑے دیکھے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گے ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بڑے، واہ واہ، بہت بڑے۔ اچھا ہم لوگ نبی کی یاد منا رہے ہیں نا، بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہو، ہوا ہوگا نا بتا بھائی، کچھ لوگ کہتے ہیں ولی کی ضرورت نہیں ہے، ولی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں صرف نماز پڑھو، اور کہتے یہ ہے I will success in this world، میں دنیا میں کامیاب ہو گیا، لیکن میں کہتا ہوں you are not completely Muslim in the sight of Allah۔ سنو، تم سب کچھ ہو سکتے ہو لیکن اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ وہی نماز قبول کرتا ہے جو نبی کی محبت پہ ادا کی جاتی ہے، وہی روزہ قبول کرتا ہے جو نبی کی محبت پہ ادا کیا جاتا ہے، وہی حج قبول کرتا ہے جو نبی کی محبت پہ ادا کیا جاتا ہے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ یہی ہے، نماز ضروری ہے لیکن نبی کی محبت والی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سنی کہتے ہیں نہ روزہ کام آئے گا نہ سجدہ کام آئے گا، بہت عمدہ، روزہ کام آئے گا نہ سجدہ کام آئے گا، قیامت میں محمد کا وسیلہ کام آئے گا۔
बाबू चाय पिलाइए, जल्दी जल्दी पिलाइए। अगला प्रधानमंत्री अभी को बनना है। आदमी भी कमाल करता है, चाय पीकर खिलाल करता है, जिसको आता नहीं है बिस्मिल्लाह वो भी मुर्गी हलाल करता है। हाँ, चूंकि मुसलमानों की यही कंडीशन है। और आप अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन सामने देखिए निजात प्रोडक्शन के जरिए पूरे प्रोग्राम को कैच किया जा रहा है। हुआ सरेआ पहाड़ में, लेकिन पूरी दुनिया आपको देखेगी और फिर दुनिया कहेगी अगरचे थोड़े हैं लेकिन ये दुनियादार के गुलाम नहीं, आमना के लाल के गुलाम। इसलिए रंग पैदा कीजिए। आज दुनिया कहती है मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, मुसलमान आतंकवाद होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ खुदा की कसम जो नबी पत्थर खाकर दुआएं देते हो उनके मानने वाले आतंकवाद नहीं हो सकते, उनके मानने वाले दहशतगर्द नहीं हो सकते, तशद्दुद जुल्म और नफरत के आदी हो नहीं सकते, नबी के मानने वाले फसादी हो नहीं सकते। हमारा धर्म तो इंसानियत का दर्श देता है, हमारी कौम में आतंकवादी हो नहीं सकते। हम आतंकवाद के लिए नहीं आए हैं, हम तो गिरदों को उठाने के लिए आए हैं, हम तो प्यासे को पानी पिलाने के लिए आए हैं, हम तो रोतों को हंसाने के लिए आए हैं। दुनिया कहती है इस्लाम दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाता है, लेकिन मैंने कहा गलत बोल रहे हो, इसलिए कि बिकॉज इस्लाम नाउ टीचिंग द नेशन ऑफ and spread love and affection in all human beings. Islam eliminate violence, eliminate pain. Islam doesn't pray, but connection is broken. दुनिया कहती है इस्लाम तोड़ता है, लेकिन मैंने कहा दुनिया वाले क्या बोल रहे हो, इस्लाम तोड़ता नहीं है, इस्लाम तो टूटे हुए दिले को प्रेम से जोड़ा करता है। इसलिए किसी शायर ने कहा जितना तुम तराशोगे उतना ही सेवा हो, जितना तुम तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मेरी मुलाकात एक महाराज से हुई। मैंने कहा महाराज जी बताइए अंतिम अवतार के बारे में कुछ बताइए। उन्होंने कहा मौलाना मैं क्या बताऊं, उस नबी की तारीफ। मैंने ऋग्वेद खोला मोहम्मद को देखा, बोलिए सुभान अल्लाह। अथर्ववेद खोला मोहम्मद को देखा, यजुर्वेद खोला मोहम्मद को देखा, महाभारत खोला मोहम्मद को देखा, कल्कि पुराण खोला मोहम्मद को देखा। 18 पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, हमने जहाँ देखा मोहम्मद को देखा। गैर है, लेकिन वो कहता है सुनो ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमान चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं रामचरितमानस में जब संग्राम का दिन होवे बिना मोहम्मद नैया पार न हो। तुलसीदास कहते हैं जब संग्राम का दिन होवे बिना मोहम्मद नैया पार न होवे। इसीलिए एक शायर ने कहा, तुलसीदास कहते हैं लोगों जब कोई संकट आती है, मुसीबत आती है तो मैं किसी और का नाम नहीं लेता हूँ, मैं अंतिम अवतार कल्कि अवतार मोहम्मद का नाम लेता हूँ, बिगड़ा काम बन जाता है। तुलसीदास कहते हैं, इसीलिए एक शायर कहता है बिना मोहम्मद बबुआ पार नहीं होई बा। सुभान अल्लाह। बिना मोहम्मद
دور پاتے خوشبو نہ پیوا. اسی نبی کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں Thereafter I will not much you for the prince of this world coming and have nothing in me if you love me keep my commands and I will ask the Father and he will give you another comforter that he may abide with you forever. I request to all sensible and educated people listen me properly and make a room in your heart. پڑھے بچے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ دھیان تھا جان کو اکٹھا کریں اور میری بات کو سنیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اور میرے ماننے والوں سنو میں اس دنیا سے جانے والا ہوں وہ انتم سندیش آنے والے ہیں. سنو وہ آ جائے تم ان کا دامن تھام لینا دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو جاؤ گے. میں ایک راستے سے جا رہا تھا میری ملاقات ایک مہاراج سے ہوئی. میں نے کہا مہاراج کچھ بتائیے انتم اوتار کے بارے میں. کہا مولانا ہمیں معلوم نہیں ہے میں آپ ہی بتائیے. میں نے کہا سنیے میں تو اپنے قرآن و حدیث سے بہت بیان کرتا ہوں آج آپ کی کتاب سے یوں تو خوبیاں بہت ہیں لیکن 3 گن بتانے جا رہا ہوں. تین خوبی بیان کرنے جا رہا ہوں. کہا مولانا بتائیے. دھیان پوروک سننے لگا. میں نے کہا سنیے وہ انتم سندیشٹا آپ کی کتاب میں بتایا گیا وہ انتم سندیشٹا کل کی اوتار جو آئیں گے اشبما شبما روحا دیو دتم جگت پتی اسینا سابوت منمشتری شرابر یہ گراد بیتا بیچ رترا چھوڑا چھوڑیا ہائینا پرتی مدوتی. میں نے کہا سنیے وانتم سندیشتا جو آئیں گے اللہ انہیں گھوڑے کی سواری یعنی براق عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. میں نے کہا سنیے دوسری خوبی ان کے اندر یہ ہوگی لنگ چھدی شگینا شمشروداری سدھشکا اچھلا پیسر بوچی بھوشتی جلو موا. میں نے کہا سنیے دوسرا وانتم سندیشتا جو آئیں گے خطرہ شدہ پیدا ہوں گے جن کی آنکھ میں سرما کیا گیا ہوگا جن کے پال میں کنگھی کی گئی ہوگی. میں نے کہا بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا کہا مولانا ایسا بچہ جو پیدا ہوا اسی بچے کا نام محمد الرسول اللہ ہے. نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ قاری جمال صاحب اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت اچھا. آپ دیکھ لیے حضرت علامہ مولانا قاری جمال صاحب بلا اچھا بیان اچھی گفتگو ہوتی ہے. آپ بیٹھیں اور میرے بعد ان کی گفتگو آپ سماعت کریں گے. حضرات تو میں یہ بیان کر رہا تھا اللہ نے ہمیں جو نبی دیا ہے میں نے کہا تیسری خوبی انتم سندیشتا کے لیے ہوگی اتھتیشام بھویشن جمنانشی بشدانی بھائی واسو دیوم گراگتی جب تو 3 مرتبہ کیا کہا مولانا یہ گراگتی کیا کر رہے ہو. میں نے کہا یہی تو نبی کی خوبی بیان کر رہا ہوں. آپ نے کیا میں نے کہا سنیے وانتم سندیشتا جو آئیں گے جن کے بدن سے سگندھ نکلے گی خوشبو نکلے گی جو ہواؤں میں مل کر لوگوں کے من کو نرمل و معطر کر دے گی اور وہ جس راستے سے نکل جائیں گے وہ راستہ مہکنے لگے گا. سبحان اللہ. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے گل ہے اگر بدن تو پسینہ گلاب ہے. گل ہے اگر بدن تو پسینہ گلاب ہے سلے غلاب جس میرے ساتھ لطماب ہے. اس نبی کی تعریف پوری کائنات کر رہی ہے. حضرات میری ملاقات ایک ٹیچر سے ہوئی. انہوں نے کہا مولانا بہت تقریر کرتے ہیں ذرا ہمیں بھی اپنے نبی کا مقام بتائیے. میں نے کہا آپ کہاں ہیں تو کہا I am teacher in the high school. میں نے کہا اچھا you are very good teacher in the high school. کہا yes. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے اگر آپ کا ایک اسٹوڈنٹ ایک پیج پہ ایک سننے لکھ دے کتنی ویلو؟ کہا 0 ویلو. میں نے کہا اگر 10 0 0 0 لکھ دے تو
کائنات والوں میں نے کہا اگر 10,000 0,0,0,0,0 لکھ دے تو کائنات والوں میں نے کہا اگر 10 ارب 0,0 لکھ دے تو مولانا کیا 0,0 کر رہے ہیں نات والوں میں نے کہا بین بل دا بیلو سبحان اللہ میں نے کہا یہ بیلو بنے گا کہا مولانا اگر بیلو بنانا ہے نا تو 0 کے لیفٹ میں 1 رکھنا پڑے گا بولیے بس اس 0 کے لیفٹ میں 1 رکھنا پڑے گا اور لیفٹ ادھر ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے لیفٹ ادھر ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے اور یہی پر اللہ نے دل بنایا ہے یہی اللہ نے دل بنایا ہے میں نے عرض کیا مولا تیرا کتنا بڑا کرم ہے ہاتھ بنانا ہوا 2 بنا دیا پاؤں بنانا ہوا 2 بنا دیا کان بنانا ہوا 2 بنا دیا آنکھیں بنانی ہوئی 2 بنا دیا کڈنی بنانی ہوئی 2 بنا دیا لیکن مولا تو نے انسان کے سینے میں دل ایک ہی بنایا ہے مولا دل بھی 2 بنا دینا چاہیے رب نے فرمایا زیادہ بربر مت کرو جتنی معلومات ہے اتنی ہی گفتگو کرو ارے میں نے 2 پاؤں بنا دیا 2 ہاتھ بنا دیا 2 کان بنا دیا 2 آنکھیں بنا دی 2 کڈنی بنا دی لیکن میں انسان کے سینے میں دل ایک ہی بناؤں گا اس لیے کہ میں نے پوری دنیا میں اپنا محبوب بھی ایک ہی بنایا پوری دنیا میں اپنا محبوب بھی ایک ہی بنایا ہے اس لیے میں کہتا ہوں او کرکٹر سے محبت کرنے والوں او سائنسداں سے محبت کرنے والوں او ہیرو اور ہیروئن سے محبت کرنے والوں اللہ نے جو تمہارے سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے یہ دنیا دار کی محبت کے لیے نہیں آمنہ کے لال کی محبت کے لیے رکھا آمنہ کے لال کی محبت کے لیے رکھا ہے اور نبی کی محبت سے ہی ہم جنت میں جائیں گے ہے نا کچھ لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ چلے جائیں گے سردار جائیں گے نہ زمیندار جائیں گے زمیندار جائیں گے سردار جائیں گے نہ زمیندار جائیں گے جنت میں مصطفیٰ کا وفادار جائیں گے وفادار جائیں گے جنت میں مصطفیٰ کا وفادار جائیں گے اس نبی کے بارے میں اللہ نے پوری کائنات مصطفیٰ کی تعریف کر رہی ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا مولانا خالی نبی کی تعریف کر رہے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں خدا پوری کائنات میں خدا کی ذات کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی تعریف کے لائق ہے تو اس ذات کا نام محمد رسول اللہ اسی لیے اعلیٰ حضرت بھائی سے قلم اٹھایا اور عقیدہ دے دیا دنیا کچھ کہے لیکن تم یہی کہنا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ الف نے کہا اللہ کے پیارے آ گئے بولیے نا سبحان اللہ الف نے کہا اللہ کے پیارے آ گئے بے نے کہا بے سہاروں کے سہارے آ گئے تے نے کہا تاجدار انبیاء آ گئے تے نے کہا ثروت والے آ گئے جیم نے کہا جہالت کو مٹانے والے آ گئے ہے نے کہا حجر اسود کو بوسہ دلوانے والے آ گئے خے نے کہا خاتم النبیین آ گئے تال نے کہا دکھوں کو مٹانے والے آ گئے زال نے کہا ذخیرہ کائنات آ گئے رے نے کہا رحمت للعالمین آ گئے سے نے کہا زمانے کے امام آ گئے سین نے کہا ساقی کوثر آ گئے شین نے کہا شافع محشر آ گئے صاد نے کہا صادق الامین آ گئے زاد نے کہا ضعیف کے آقا آ گئے تا نے کہا صاحب والے آ گئے
گئے، صاحب نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والے آ گئے، آئین نے کہا علم والے آ گئے، غین نے کہا غریبوں کے سہارے آ گئے، پھر نے کہا فقیروں کے آقا آ گئے، کاف نے کہا قرآن والے آ گئے، کاف نے کہا کالی کملی والے آ گئے، لام نے کہا لوح و قلم والے آ گئے، میم نے کہا مرکز رشد و ہدایت آ گئے، نون نے کہا نورانی چہرہ والے آ گئے، واو نے کہا وجہ کائنات آ گئے، ہاں نے کہا ہاتھی دو عالم آ گئے، یا نے کہا یثرب پتھا کو مکہ معظمہ بنانے والے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ایک شاعر کہتا ہے جان آدم جان عیسیٰ جان حوا آ گیا، یعنی محبوب خدا یاسین و طٰہٰ آ گیا، بارہویں تاریخ دوشنبہ ربیع النور میں غم کے مارے پیسے کا سہارا آ گیا، حضرت آدم تا عیسیٰ سب نبی کہنے لگے ذات حق کا آئینہ کعبے کا کعبہ آ گیا، روز محشر عاصیوں کو بخشوانے کے لیے شافع روزے جیسا رب کا بلاوا آ گیا، اس گھڑی مولا علی نے آنکھ اپنی کھول دی جب نبی کی گود میں سر ان کا پیارا آ گیا، دفن ہوتی آج بھی یہ بیٹیاں سالک مگر ظلم سے ان کو بچانے نور والا آ گیا، ظلم سے ان کو بچانے نور والا آ گیا، ظلم سے ان کو بچانے نور والا آ گیا۔ کون نبی ہے؟ وہی نبی ہے جن کا انتظار حضرت آدم علیہ السلام جن کے بارے میں فرماتے ہیں شیش علیہ السلام سے بیٹا سب کچھ بھول جانا لیکن نبی سے پیار کرنا مت بھولنا، بولی یہی نبی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، تعمیر جب مکمل ہوئی ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں مولا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ تیرا گھر مکمل ہو گیا اپنا لاڈلا نبی بھیج دے، یہی نبی ہے جن کا انتظار بحیرہ راہی کر رہا ہے، یہی نبی ہے 1000 سال پہلے مدینہ میں قبہ اول مصطفیٰ کے لیے گھر تیار کر رہا ہے، یہی نبی جب نور کی شکل میں ہے سب بشارت دے رہے ہیں، لیکن جب 12 ربیع اول کو مجسم صورت میں جب اللہ نے دنیا میں بھیجنا چاہا ہے تو آپ کا مہمان کوئی آتا ہے نا مکھیا جی ایم ایل اے یا مکھ منتری اگر پی ایم آ جائے جیسا مہمان ویسا دسترخوان، جیسا مہمان ویسا آپ سواگت کرتے ہو ویسے سجاتے ہو، المختصر مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے، اللہ فرماتا ہے جبریل میرا لاڈلا نبی جا رہا ہے کائنات کو سجا دو، نور و گلما سے کہو وہ نبی کی تعریف کرے، مصطفیٰ کے گھر آمنہ کے گھر چاروں طرف سے گھیر کر کے فرشتے درود و سلام کر رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے جبریل جاؤ جنت سے جاؤ اور 3 جھنڈے لے کر کے آؤ، ایک پورب میں لگا دینا، ایک پچھم میں لگا دینا، ایک کعبے کی چھت پہ لگا دینا۔ میں نے کہا مولا یہ جھنڈے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ رب فرماتا ہے سنو جس ملک دنیا کی معمول ہے جس ملک کا جھنڈا ہوتا ہے وہ وہیں تک بھارت کا جھنڈا بھارت کی سرحد تک لگے گا، پاکستان کا جھنڈا پاکستان کی جہاں تک زمین ہے وہیں تک لگے گا، نیپال کا جھنڈا وہیں تک لگے گا جہاں تک نیپال کی زمین ہے۔ المختصر میرے نبی کو اللہ نے جب بھیجا ہے 3 جھنڈا ایک پورب میں ایک پچھم میں ایک کعبے کی چھت پہ لگا کر کے اللہ فرمانا چاہتا ہے دنیا والوں یہ میرا نبی کسی پی ایم کی طرح نہیں ہے، کسی راجہ کی طرح نہیں ہے، میرے نبی کی حکومت زمین کی پستی سے لے کر عرش اعظم کی بلندی کو سجا دیا ہے، پوری کائنات میں مصطفیٰ کی حکومت ہے اور ایسی حکومت ہے رہے وہ اور کیا عقیدہ ہوگا جو کہتے ہیں پیران باورلیس نبی ہے، الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بریلی سے عقیدہ دیا ہے اور اس کے بعد تاج الشریعہ نے عقیدہ دیا اور فرمایا جہاں غنی عطا کر دے بھائی جنت لوا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ محمد رضا نے عقیدہ دیا نبی کا پاور اتنا ہے، نبی
کو اللہ نے اس دنیا میں پاورفل بنا کر بھیجا. اس لیے میں کہتا ہوں وہ مصطفیٰ جو فخر الرسول ہیں، سید کل ہیں، ہادی سبل ہیں، انبیاء کے امام ہیں، جن کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیت بن جاتی ہے، جو چادر اوڑھ کر نکلتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، جو کمبل اوڑھ کر نکلتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، جو سب پسب بھی ہیں، سربکب بھی ہیں، جو عابد بھی ہیں، جو مجاہد بھی ہیں، جو تاجدار فقر و غنی بھی ہیں، جو راستار جود و سخا بھی ہیں، جن کے توسل سے جنت مچلنے لگے، جن کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، جن کا قدم اٹھے تو عرش معلیٰ تک پہنچے، جن کی انگلی اٹھے تو آسمان پہ چاند کو ٹکڑے ہو جائے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے جس نبی کا جواب نہیں ہے پیارے. اس لیے شیر مائیکل ہارٹ لکھتے ہیں، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ said in his book The 100 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ لکھتے ہیں اسی تاریخ کے صفحے پر ایک ایسا شخص آیا جس نے تھوڑے سے زمانے میں ایک کام کی بنیاد رکھی. وہ مصطفیٰ تو چلے گئے لیکن آج پوری دنیا میں مذہب اسلام نظر آ رہا ہے. پوری دنیا میں یہ چچا دیکھیے جلسہ کرانے کا مقصد کیا ہے؟ صبح فجر غائب ہو جائے یہ مقصد ہے؟ نہیں. جلسہ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ کل تک کہ اپنے بھائی کا حق مارتے تھے نا، سنیا پہاڑ والوں مصطفیٰ کا جشن منا رہے ہو، اس نبی نے کسی بھائی کا حق نہیں مارا. یہ جلسہ کرانے کا مقصد ہے. کل تک کے بھائی کا دل دکھاتے تھے لیکن جلسے کے بعد یہ پریورتن آپ میں ہونی چاہیے کہ کل سے میں کسی بھائی کا دل نہیں دکھاؤں گا، ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، کسی عالم پر کمنٹ نہیں کروں گا. یہ مصطفیٰ کا پیغام سنیے. اور آخری بات سنیے، چونکہ میرے بزرگ خطیب پہلے ہم لوگ ان کی تقریر سننے جاتے تھے، لیکن ان بزرگوں نے ایسا نوازا کہ اب سبق سنانے ان کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ علماء کرام یہی تو اہل سنت کی پہچان ہے، جسے دیتے ہیں اسے اتنا دیتے ہیں کہ زمانے میں ممتاز ہو جاتا. سنیے، جن کے دل میں محبت ہوتی وہ مرتا نہیں ہے. مرتا وہ ہے جو مر جاتا ہے، لیکن جو مصطفیٰ کی محبت میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ زمانے میں تر جایا کرتا ہے. آپ نے دیکھا 1000 سال پہلے دفن کیا گیا لیکن 1000 سال کے بعد اگر قبر کھلی ہے نا تو چہرہ بھی تر و تازہ ہے، کفن بھی تر و تازہ ہے، دونوں تر و تازہ ہے. اسی لیے تو ایک شاعر نے کہا ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. آخری شعر سن لیجئے چونکہ ٹائم بہت کم ہے، علماء زیادہ ہیں، آپ کی تعداد بھی کم ہے لیکن دم والے ہیں. مبارکباد کے لائق ہے آپ حضرات کہ 12 بجے تک آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ 12 بجے بہت سارے لوگوں کے چہرہ پہ 12 بجنے لگے. دعا
श्याम शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधव चातुर्धनिष्ठ पुत्रम पितृहिष्ट मानसो। इनकी किताब में लिखा गया अंतिम संदेश था कल की अवतार महामहिम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पार्वती अव्वल सोमवार के दिन सुबह सवेरे मक्का में जन्म लेंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए शायद कहता है 12 रबीउल अव्वल दिनवा सोमवार हो। 12 रबीउल अव्वल दिनवा सोमवार हो। मक्का में पैदा भइलन गरीबी सरकार हो। मक्का में पैदा भइलन गरीबी सरकार हो। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।